ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في القرآن. ایک لمبے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہم لوگ کتاب السنہ کا یہ درس شروع کرنے جا رہے ہیں. اس وقفے سے پہلے جو ہماری آخری ملاقات تھی یا آخری ہماری مجلس تھی، اس میں ہم نے کتاب السنہ کے وعلیکم السلام ایک بہت ہی اہم باب سے متعلق گفتگو جاری رکھی ہوئی تھی. کتاب السنہ، جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں شروع سے، اس اسلام کی صحیح شکل کو بتانے کے لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اور جس دین کے اختیار کرنے والے یا جس شکل کے اختیار کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک نجات پانے والا فرقہ قرار دیا. تو امت کے اندر مختلف زمانوں میں جو غلط افکار، جو غلط عقائد آئے دین کے کسی بھی باب کے اندر، یہ اس سنت سے ہٹانے والے تھے، اس دین کی اس شکل سے ہٹانے والے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور تک جو فتنے انہوں نے دیکھے، جن جن مسائل میں سنت اہل سنت کے عقائد سے اختلاف دیکھا، ان کو ایک ایک مسئلے کی شکل میں یہاں بتایا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ اہل السنہ میں سے بننا چاہتے ہیں یا آپ اختلاف کے زمانے میں نجات پانے والے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ اس طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جس پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تب آپ کو چاہیے کہ ان مسائل میں جن لوگوں نے غلطی ہے اس غلطی کو پہچان کر اس سے بچیں، اور اس میں جو صحیح مسئلہ تھا اس صحیح مسئلے کو اپنائیں. یہی کتاب السنہ ہے. اور مختلف مسائل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ اللہ کی صفات کا مسئلہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ صفات بیان کی ہیں. ان پر جیسا ایمان لانا چاہیے تھا ویسا ایمان لانے والوں نے لایا، لیکن بعض فرقے اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے بعض آثار کی روشنی میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو چھیڑا اور بتایا کہ دیکھو، صحابہ یہ ایمان رکھا کرتے تھے صفات کے مسئلے میں، اور دوسرے فرقوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ غلط ہے. یہی ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا. تو آج اسی کا ایک سلسلہ وہ ہے القرآن، باب فی القرآن، قرآن مجید کے بیان میں. قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کلام، بات. ایمان ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. لیکن بات کا مطلب جیسے انسانوں کی بات ہوتی ہے، انسان بولتا ہے، اس کے ہونٹ ہیں، اس کے دانت ہیں، اس کی زبان ہے، اس کی فلاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں. لیکن یہ کہنے کے لیے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں جیسے نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے بعض فرقوں نے کیا کیا، کہا کہ نہیں، کلام سے مراد کلام نہیں، اللہ کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت کلام، اس کا انکار کیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام ہے، نبی کے صحابہ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ کی ایک صفت کلام ہے، اور ایک ہم کہیں کہ نہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، تو انکار ہوا. ایک تو یہ انکار، اور دوسرا اسی صفت کے انکار کا ایک نتیجہ جو ہے قرآن کے مسئلے میں بھی ظاہر ہوا. اب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہے، تو قرآن کیا ہے پھر؟ اب اس قرآن سے متعلق جو ہے مختلف فرقوں کی مختلف رائے تھی. ان میں سے ایک فرقے کی رائے یہ بھی تھی کہ قرآن اصل میں یہ جو احکام ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ ایک معنی تھا، ایک معنی، ایک چیز تھی، ایک بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے دل میں ڈال دی.
اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے انسانوں کا کلام، انسانوں کی بات ہے۔ تو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن الفاظ یا بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ اسی کے نتیجے میں وہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشہور ہوا، اور جس میں بہت سارے لوگوں کو آزمایا گیا۔ خلافت عباسیہ کے تین خلفاء نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے مارا پیٹا اور قید خانے میں رکھ کر تکلیفیں دیں، جس کو فتنہ خلق قرآن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصراً اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات یہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب مخلوق، سب کے سب مخلوق ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں یا اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ مخلوق ہو گیا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر، غلط عقیدے کی بنیاد پر، جو علماء حکمرانوں کے ساتھ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، تو انہوں نے جو حکمرانوں کو سمجھایا کہ عقیدہ یہی ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ جو آدمی اسے نہیں مانتا اسے زبردستی منوایا جائے، قید کیا جائے، سزا دی جائے، فلاں کی جائے۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا گیا، سزا دی گئی، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نمایاں تھے، ان کے ساتھ مختلف علماء اور محدثین نے اس مسئلے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یہ خالق کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تب پھر وہ مخلوق ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول نے خود بیان کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اصل موضوع ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بابن فی القرآن کہہ کر، جسے ہم نے آخری درس میں بھی کچھ مسائل اس کے ہم نے سنے تھے، اسی کا تسلسل پھر جڑ کر ہم شروع کر رہے ہیں۔ بابن فی القرآن کہہ کر امام ابو داؤد یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، قرآن کے بارے میں جو صحیح عقیدہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ یہ ایمان رکھو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام، اور یہ ایمان رکھو کہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ مخلوق ہے یا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اگر سنت جاننا چاہتے ہو تو سنت اللہ کا کلام ہے قرآن، اور اگر قرآن کو اللہ کا کلام ہونے سے انکار کرتے ہو تو تم سنت سے ہٹ جاتے ہو، پھر تم 72 میں سے کسی بھی فرقے میں ہوگے، لیکن وہ 73واں فرقہ جس کی نجات کی ضمانت دی اس میں سے تم نہیں ہوگے۔ یہ عقیدہ تم نے اگر رکھا، یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حدیثیں اور آثار نقل کیے ہیں، ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام ابو داؤد نے کیا دلیل لی ہے، اس سے کیسے جو مسئلے کو سمجھایا۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مختلف موقعوں پر، مختلف مواقف میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ابتداء اسلام کا واقعہ، جب اسلام نیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جاتے کہتے تھے کہ لوگوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ تو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کوئی میرا ہمنوا بن جائے، ساتھ بن جائے، کوئی میری پیٹھ بنے، یعنی مضبوط سہارا بنے کہ میں جو ہے اس دین کی تبلیغ کر سکوں۔ تو جاتے تھے ہر قبیلے کے پاس، جب موسم حج میں آتا یا عربوں کے مشہور بازار لگتے تھے، میلے میں جاتے، فلاں قبیلہ تو اس قبیلے کے لوگوں سے ملتے، ان کے سامنے پیش کیا کرتے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر جو ہے پیش کیا کرتے، تو کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے تھے کہ الا رجل یحملنی الی قومی، کیا ہے ایسا کوئی آدمی جو مجھے جو ہے اپنی قوم کے پاس لے جائے؟ یحملنی الی قومی اس لیے کہ وہ باہر سے آیا ہے، اپنے قبیلے سے نکل کر آیا ہے۔ اب جو ہے کیا ہے کوئی آدمی ایسا آدمی جو مجھے جو ہے اپنے ساتھ مجھے لے جائے۔ کیوں لے جائے؟
فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، اس لیے کہ میرا اپنا جو قبیلہ قریش ہے اس نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ میں میرے رب کے کلام کو پہنچاؤں، میرے رب کے کلام کو پہنچاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، گویا قریش مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، تم میں سے کوئی ہے جو مجھے قبول کرے اور لے جائے اور اپنے قبیلے کا سپورٹ مجھے دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو اللہ کے نبی کیا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے؟ ان ابلغ کلام ربی، اور اترا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن مجید۔ پہلی بات جو وحی آئی قرآن مجید کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میں اپنے رب کا کلام پہنچا دوں۔ تو اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام قرار دیا، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، وہ خالق ہے تو اس کی صفات اس کے ساتھ ہیں، وہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے، ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ دوسری روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں اپنی صحیح سند کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ یہ حدیث بھی ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ سب کو معلوم ہے غزوہ بنی المصطلق سے واپس لوٹتے وقت نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا، بہت بڑی بات تھی۔ پھر پورا واقعہ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے نبی پریشان رہے، حضرت عائشہ سے جا کر براہ راست کہا کہ اگر تم نے ایسا کوئی غلطی کی ہے تو توبہ کر لو، تو حضرت عائشہ جو ہے رونے لگی۔ سب واقعہ کافی طویل ہے، سیرت میں آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے جھوٹا الزام گھڑا ہے وہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، یعنی تمہارے درمیان جینے بسنے والے ہی یہ منافقین کی ایک جماعت ہے۔ یہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، برا نہ سمجھو یہ نتیجے کے اعتبار سے اچھا ہی ہوا تمہارے حق میں۔ تو الافک، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس الزام کو کہا یہ جھوٹا الزام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس پورے واقعے پر تبصرہ کر رہی ہیں۔ کیا تبصرہ کر رہی ہیں؟ امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى، کہتے ہیں کہ میری حیثیت، میری شخصیت خود میری اپنی نظر میں، آدمی کیا ہے دوسرے کی نظر میں ہو نہ ہو اپنی نظر میں سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خود اپنی نظر میں اس سے کہیں زیادہ حقیر تھی، یعنی خود میں اپنی نظر میں بھی اس قابل نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے معاملات میں ایسی کوئی بات کرے امر یتلا، جو قیامت تک جس کی تلاوت کی جاتی رہے۔ الفاظ استعمال کے ان یتکلم اللہ فی بامر، کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسی کوئی بات کہیں جو بات قرآن کا حصہ بن کر قیامت تک پڑھی جاتی رہے۔ اب یہ جو آیت ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں بات کی ہے اس آیت میں، اور میری حیثیت جو اس سے کہیں زیادہ حقیر تھی، میں کمتر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے بارے میں بات کرے اور ایسے بات کرے جو قیامت تک جو ہے تلاوت کی جاتی رہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراف اور حقیقت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات جو ہے یقیناً جو ہے بہت ہیں، ہم کیا ان کے کمالات بیان کریں گے، بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت اور اس کا جو جلال ہے اس کے سامنے بڑی سے بڑی مخلوق ہو، بہت سے بہت نیک انسان ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سچی بات کہی ہے، لیکن جو بتانا کیا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان یتکلم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بات کرے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو حضرت عائشہ نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی بات قرار دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک دوسرا اثر ہے جس سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس غلط عقیدے کی نفی کر کے صحیح عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کی سند بھی صحیح ہے، اس اثر کی بھی۔ اس کے بعد تیسرا ایک اور اثر، یہ اثر جو ہے سندن ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے آثار کے ساتھ ملا کر جو ہے ذکر کر دیا۔ واقعہ ایک نقل کیا، عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، عامر ابن شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جو صحابہ گئے تھے، حضرت عامر ابن شہر کہتے ہیں کہ میں حبشہ کے بادشاہ کے پاس موجود تھا، کہتے کنت عند النجاشی، نجاشی کے پاس میں موجود تھا جو ملک حبشہ کا بادشاہ، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے۔
फ़क़रा इब्नुन लहू आयतन मिनल इंजील, तो उनके बेटे, उसके एक बेटे ने, हबशा का जो बादशाह था उसके एक बेटे ने इंजील की एक आयत पढ़ी, इंजील की एक आयत पढ़ी। फ़ज़हिक्तु, तो मैं हंस पड़ा। क्यों हंसे? समझ में ये बात आती है क्योंकि जो है मतलब अबरानी ज़बान थी, ये अरब थे, एक दूसरी ज़बान सुनते हैं, बिल्कुल नई ज़बान, तो कभी आदमी जो है अपने आप पे काबू नहीं रखता, बिल्कुल अजीब लगती है ज़बान, तो हंस पड़े। शायद यही कोई सबब रहा होगा कि ये हंस पड़े, एक नई ज़बान में एक बात सुनी, हंस पड़े हज़रत आमिर। कहते हैं फ़क़ाल, तो हबशा का जो बादशाह था उसने कहा, अतज़हकु मिन कलामिल्लाहि ताला, क्या अल्लाह का कलाम सुनकर तुमको हंसी आती है? अल्लाह का कलाम सुनकर तुमको हंसी आती है? ये मसला मैं गुज़िश्ता दर्स में बता चुका हूँ कि सिर्फ कुरान मजीद ने, जितनी आसमानी किताबें हैं वो सब अल्लाह का कलाम, जितनी आसमानी किताबें हैं वो सब अल्लाह ताला का कलाम है। इंजील जो है एक आसमानी किताब है, और उसे हबशा का बादशाह क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा जा रहा है, तो क्या तुम उससे सुनकर हंस रहे हो, तुम्हें हंसी आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला सिर्फ हमारी शरीयत में नहीं, हमसे पहले वाली शरीयतों में भी मारूफ था कि जो आसमानी किताब होती है वो अल्लाह ताला का कलाम होता है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, और ये मखलूक नहीं होता है, ये मखलूक नहीं होता। इसीलिए फितने खल्क़ कुरान के ज़माने में जब ये फितना उठा था, तो उस ज़माने में बाज़ उलमा ने जो है साफ तौर पे कहा कि नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है, और हम जो है क्या करते हैं, इससे इनकार करते हैं और जेल की सज़ा भुगती, ये सारे हुआ। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन वहीं बाज़ उलमा ने जो है सख्तियाँ इतनी ये हुई कि उन लोगों ने एक तावील का सहारा ले लिया, तावील का सहारा लेकर बच गए। क्या करते थे? कहते थे तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहुफ़ मूसा और कुरान, ये पांचों मखलूक हैं, ये पांचों मखलूक हैं। पहले गिना देते तौरात, इंजील, ज़बूर, ये सब की सब जो आसमानी किताबें, आसमानी किताबों को गिनाने के बाद कहते ये पांचों मखलूक हैं, यानी ये पांचों उंगलियां मखलूक हैं। तो हुक्मरान की उसके जुल्म से, ज़बरदस्ती से बचने के लिए कहती ये पांचों मखलूक हैं। मकसद उनकी नीयत क्या होती कि तौरात, इंजील, ज़बूर ये हमने नाम ले लिए, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो ये हमारी पांच उंगलियां मखलूक हैं। इस तरह कहकर बादशाह जो है मतलब उनको नजरअंदाज कर देता, कहता कि चलो, गोया मतलब उनको बादशाह के साथ तौरिया करके बच जाया करते थे। तो पांचों किताबों को एक साथ जिक्र किया करते थे, इसलिए कि ये पांचों के मसला जो सिर्फ कुरान के मखलूक होने का नहीं बल्कि सिफत कलाम का मसला था, और आसमानी किताबें पूरी की पूरी अल्लाह ताला का कलाम है, ये जो है बताना था। कुरान मजीद की आयत इससे पहले पढ़ भी चुका आपके सामने, अफततमऊन युमिनु लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफून, क्या आप इस बात की तवक्को रखते हैं कि ये यहूदी आपकी बात सुनकर ईमान लाएंगे? हालांकि इनका एक गुरु ऐसा भी था कि अल्लाह का कलाम सुनते थे फिर उसमें तहरीफ करते थे, अल्लाह का कलाम सुनते थे फिर उसमें तहरीफ करते थे। तो तौरात को अल्लाह ने कलाम करार दिया। तो ये एक और असर है, सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, इसलिए इसको दलील बनाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे आसार गुजर चुके जो अल्लाह ताला की सिफत कलाम पर दलालत करते हैं, और एक कुरान अल्लाह का कलाम है। उसके बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक दूसरी हदीस जिक्र दी, दूसरी हदीस जिक्र की है, वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, अपनी सनद से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों को ये जो है मतलब रुकिया किया करते, दम किया करते थे, यानी ये पढ़कर, ये कलिमात पढ़कर अल्लाह की पनाह में दिया करते थे, अल्लाह की पनाह में दिया करते थे। हज़रत हसन हुसैन को इन कलिमात के साथ क्या कहते थे? कहते उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कहते थे कि मैं तुम्हें पनाह में देता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के मुकम्मल कलिमात, मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ, किससे? मिन कुल्लि शैतान, हर शैतान से, व हाम्मा, और जो है हर मोजी, तकलीफ देने वाले जानवर, तकलीफ देने वाला कोई जो डक मारने वाला कोई भी जो है पतिंगा कीड़ा हो उसके शर से, वमिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, और हर बुरी नज़र से, हर बुरी नज़र से। तो शैतान के शर से, या कोई कीड़ा मकोड़ा तुमको डस ले इस बात से, या तुमको कोई बुरी नज़र लग जाए, नज़र बद का तुम शिकार हो, इन तीनों बातों से मैं क्या करता हूँ, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। सुम्मा यक़ूल, फिर अल्लाह के नबी ये भी कहते थे,
कान अबूकुम युअव्विदु बिहिमा इस्माइल व इसहाक, कि तुम्हारे अब्बा यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्माइल और इसहाक को भी इसी तरह अल्लाह ताला की पनाह में दिया करते थे। सही हदीस है, बल्कि ये रिवायत जो बुखारी वगैरह में भी मौजूद है। इससे दलील क्या लेना चाहते हैं? कुरान अल्लाह का कलाम है, या जो इसके लिए दलील क्या लेना चाहते हैं? या अल्लाह ताला का कलाम जो है ये मखलूक नहीं है, सिर्फ कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम, दलील कहाँ से लेते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी हदीस से इस्तिदलाल किया। इस्तिदलाल क्या था? कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, अल्लाह के कलिमात जो मुकम्मल हैं, अल्लाह ताला के कलिमात जो मुकम्मल हैं। बताया कि इंसान के अलावा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात के अलावा हर कोई नाक़िस है, यहाँ कोई मुकम्मल नहीं। न किसी की बात नक्स से पाक है, न किसी का काम नक्स से पाक है, न किसी की ज़ात नक्स से पाक है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई नक्स है, हर मखलूक के अंदर कोई ना कोई नक्स है, हर मखलूक की ज़बान या बोली के अंदर नक्स है, हर मखलूक के काम के अंदर नक्स है। नक्स से पाक कोई नहीं। सुबहान जो है ये सिफत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की, पाक होना हर ऐब से, और मुकम्मल होना, कमाल जो है ये भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि अल्लाह के कलिमात मुकम्मल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह की सिफत है। अगर ये मखलूक होता, अल्लाह का कलाम मखलूक होता, तब फिर वो मुकम्मल ना होता, इसलिए कि मखलूक के अंदर नक्स ज़रूरी है, मखलूक के अंदर नक्स ज़रूरी। जब अल्लाह के कलिमात को ताम्मा कहा, मुकम्मल कलिमात कहा, तो मुकम्मल कहने का मतलब ये हुआ नक्स से पाक है, और नक्स से पाक होना ये अल्लाह की ज़ात और उसकी सिफ़ात ही की खुसूसियत है। वरना अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अलावा जो भी ये मखलूक है, और मखलूक अगर है तो उसमें नक्स होना ज़रूरी। तो ये ताम की जो सिफ़त आई है, इससे मालूम होता है कि अल्लाह के कलिमात जो है ये मखलूक नहीं है। ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि बताना चाहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने फितने खल्क़े कुरान के ज़माने में इस हदीस से इस्तिदलाल करके जवाब दिया था जो लोग मुखालिफ थे उनका, कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मखलूक नहीं है, कुरान मखलूक नहीं है। क़ाल अबू दाऊद हाज़ा दलीलुन अला अन्नल कुरान लैसा बिमखलूक। इमाम अबू दाऊद ने यहाँ ये भी बता दिया कि इस हदीस से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये हदीस इस बात की दलील है कि कुरान मजीद मखलूक नहीं है। ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान किया। उसके बाद इस बाब की आखिरी हदीस यानी बाबुन फिल कुरान की आखिरी हदीस है, एक तवील हदीस है जिसे मुख्तसरन उन्होंने यहाँ नकल किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अपनी सनद के साथ इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा तकल्लम अल्लाहु तआला बिल वही, जब अल्लाह तबारक व तआला वही को से बात करते हैं, यानी वही के तौर पर, वही कहते हैं खुफिया इशारे को, यानी कोई भी बात जो ख़ास तौर पे किसी को सुनाने के लिए की जाए कि दूसरों को सुनाई न दे, तो इसको जो वही कहते हैं। तो चूँकि अल्लाह ताला जिब्राइल की तरफ वही करते थे, फिर जिब्राइल अल्लाह के रसूल की तरफ, ऐसे कि सबके सामने ऐलान नहीं होता था, उसका ऐलान तो अल्लाह के रसूल करते थे, तो इसको वही कहा जाता है। तो कहा इदा तकल्लम अल्लाह ताला बिल वही, जब अल्लाह तबारक व तआला वही से बात करते हैं, यानी अल्लाह ताला जब बोलते हैं, तो फिर जो है क्या होता है, वाक़िया तफसील से नकल किया कि आसमान वाले जो है, जो आसमान वाले होते हैं, वो जिस तरह किसी चैन को या जो है मतलब बड़ी सी जंजीर को किसी ज़मीन पर खींचा जाए तो जैसी आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट जिस किस्म की पैदा होती है, वैसी गड़गड़ाहट आसमान में सुनते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की हैबत से जो है, जो आसमान होता है, वो आसमान के थर्राने की या जो है मतलब कांपने की आवाज़ जो है बिल्कुल वैसी निकलती है जैसे जो मतलब किसी मोटी जंजीर को ज़मीन पे घसीटा जा रहा हो। ये कैफियत पैदा होती है। फ़युसअकून, और वो इतनी शदीद होती है कि जितने आसमान वाले होते हैं सब के सब बेहोश हो जाते हैं फरिश्ते। यानी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की अज़मत और उसकी किब्रियाई ऐसी कि सिर्फ उसके असर से, उस आवाज़ के असर से ये जो आसमान वाले हैं पूरे के पूरे बेहोश हो जाते हैं। फ़ला यज़लून कज़ालिक, तो उनकी हालत ऐसी ही होती है, यानी वो बेहोशी की हालत में होते हैं। हत्ता यअतियहुम जिब्रील, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की वही लेने के लिए गए होते हैं, वो उनके पास आते हैं। यानी आपको मालूम है 7वें आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा का मुकाम है, फिर उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का मसला है। तो अल्लाह ताला जब वही करते हैं तो जिब्रील सुनकर उतरते हैं पहले आसमान वालों की तरफ, यानी आसमान वालों की तरफ जब आते हैं। हत्ता इदा जाअहुम जिब्रीलु फुज़िअ अन क़ुलूबिहिम, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचते हैं तो जो बेहोशी की कैफियत तारी होती है, उस कैफियत से वो आज़ाद होते हैं, वो निकलते हैं, उस कैफियत से निकल कर आते हैं। क़ाला, कहते हैं फ़यक़ूलून,
تو وہ کہتے ہیں یا جبریل، پوچھتے ہیں فرشتے پورے کے پورے کہ یا جبریل، اے جبریل، ماذا قال ربک، آپ کے رب نے کیا کہا؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کا یہ اثر ہوا ہے، جو بے ہوش ہم ہوئے، تو کیا بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، کیا حکم آپ کو دیا؟ قال فیقول الحق، تو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، جو بھی بات کہی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، حق ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے، ایک دوسرا مفہوم بھی بعض اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حق بات کہی ہے۔ فیقولون الحق الحق، تو جبریل کی زبان سے جب سنتے ہیں حق ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل حق ہے، حق ہے، فرشتے یہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ وحی لے کر دنیا میں جس نبی تک جانا ہوتا اس تک پہنچا کرتے ہیں۔ مسئلہ کہاں ہے جو باب سے متعلق ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے نقل کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کو سے بات کرتے ہیں، یعنی وحی کو کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، وحی بھیجنے کے لیے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی وحی کو کلام کہا گیا ہے، اور قرآن مجید وحی ہے تو اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس باب میں بتانا چاہتے ہیں۔ تو آج کے باب میں جو بابٌ فی القرآن میں ہم نے جو بات پڑھی وہ ایک ہی بنیادی مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو مخلوق کہنا یہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے۔ سنت جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھیڑا، اس کے مطابق قرآن مجید کو مخلوق کہنا یہ گمراہی ہے۔ اس کے بجائے اس کو اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ماننا اور اللہ کی ساری صفات پر ایمان لانا جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا طریقہ ہے۔ یہ بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ یہاں پہنچ کر یہ باب جو ہے ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے امام ابو داؤد ایک نیا مسئلہ شروع کرتے ہیں، بابٌ فی الشفاعہ، باب شفاعت کے بیان میں، شفاعت کے بیان میں۔ اس باب میں ایک اور گمراہی کا تذکرہ ہے۔ اب تک جو باب گزرے، بابٌ فی القرآن یا بابٌ فی الرؤیا یا اس سے پہلے جو بھی ابواب، ان سب میں مسئلہ تھا اللہ کی صفات کا، کہ صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے فرقے کیا تھے، ان کی بعض خصوصیات بیان کی گئی۔ اب یہاں جو ہے ایک اور نیا مسئلہ ذکر کر رہا ہے، سفارش، شفاعت کہتے ہیں سفارش، سفارش کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے فرقے، یعنی بتانا یہ ہے کہ سفارش کے مسئلے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، سفارش کے مسئلے میں بھی لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے، آج کے درس میں چونکہ اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میرے خیال میں آج ہم لوگ اپنے درس کو یہیں روکتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ مسئلہ پوری تفصیل سے سمجھ کر پھر احادیث کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو صحیح عقیدہ ہے، سنت جو صحیح ہے، اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھانے بتانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا سوال ہے، ایک سوال کر رہے ہیں، بہت اچھا سوال ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا، آدم نے یہ کہا، جو نقل کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اصل جو ہے ان لوگوں کی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ہاں حکم کے اعتبار سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات نقل کر رہے ہیں وہ بتانے کے لیے کہ یہ غلط تھے، ان کا رد کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے کہا ابا، شیطان نے انکار کیا، اور کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات شیطان کی ہے اور شیطانی بات ہے، بات شیطانی ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی ایک قسم کا اعتراض ہے، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے ادا کیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ معلوم ہے شیطان کے پیدا کرنے سے پہلے قرآن لکھا جا چکا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان جس کو بناؤں گا وہ آگے چل کر اس قسم کی بات کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ادا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کلمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے، اور بعض کلمات وہ ہیں جو کسی اور کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمات میں ان کو ادا کیا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پہ، کلام کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی لیے وہ کلام کے طور پہ محترم ہے ہمارے لیے۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اس میں جتنے حرف ہیں ان میں سے ہر حرف پہ ہمیں 10 10 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ بات شیطانی ہے،
اللہ پر اعتراض کا جملہ ہے، اللہ پر اعتراض کا جملہ ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہوئے بھی ہر حرف میں ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، سمجھ رہے ہیں نا بات انشاءاللہ۔ تو معنی اور مطلب کے اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے وہ دوسروں کی بات ہو سکتی ہے، سب کچھ یہ حق ہے، لیکن جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بات ہے اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے جو بھی آپ کہیں، یعنی آپ کہیں شیطان کا نام لے کر بھی ثواب ملتا ہے آپ کو، قرآن مجید کی تلاوت میں وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ بول کے اگر آپ شیطان کا لفظ لیتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے، اور لوگوں کو جو برداشت اگر ہو، حالانکہ لوگ جو کبھی نہیں کرتے، جیسے خنزیر کا لفظ قرآن میں آیا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، تو خنزیر کے لفظ پر بھی آپ کو ثواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ خنزیر کا کوئی یہ نہیں، وہ تو جو ایک نجیس اور ناپاک جانور ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک حصہ ہے، جو بھی بات حکم آیا ہے ایک حکم بیان کرنے کے لیے کہ اس برے جانور کا گوشت جو ہے تم پر حرام ہے، فلاں مخصوص حالت میں حلال ہے، یہ حکم بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اس پر ہم کو جو ثواب ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور اللہ جس کو زیادہ دینا چاہیں زیادہ دیتے ہیں۔ جی اللہ عالم بالصواب۔ حدیث اللہ تعالیٰ کے یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، تفصیل اس طرح ہے کہ حدیث جو ہے یا تو حدیث قدسی ہوگی یا غیر قدسی، اگر حدیث قدسی نہیں ہے تو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں جو ہے، حدیث قدسی میں اس مسئلے میں جو ہے دو رائے ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں یا جو ہے مطلب الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ حدیث قدسی میں بھی جو الفاظ ہیں وہ اللہ ہی کے الفاظ ہوں، یہ جو ہے مطلب ضروری نہیں، لیکن اصل یہی لگتا ہے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بات اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے منسوب بھی اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور کلمات جو الفاظ ہیں وہ بھی جو ہے اصل یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے چاہیے، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوں ایسا ضروری نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔